بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنے اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور میں آپ سب کا انتہائی مشکور بھی ہوں کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر جو وی لاگ آلریڈی میں نے اپلوڈ کیے اور آپ کی سمع خراشی کی، اس میں بڑا اچھا آپ دوستوں بھائیوں کی طرف سے رسپانس آیا، تو جس کی وجہ سے مجھے بھی تقویت اس لحاظ سے ملی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں اور اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ آج کیونکہ 2022 کا اختتام ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد 2022 سال ختم ہونے والا ہے اور 2023 کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن یہ کیونکہ انگلش لحاظ سے ایک سال کا اختتام ہے، تو آج سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے ملنے ملانے میں جہاں پہ بھی یہ بات دیکھی اور سنی جائے تو وہاں پہ ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ سال جا رہا ہے، یہ سال دوبارہ نہیں آئے گا، اس سال میں یہ ہوا وہ ہوا۔ لیکن میری ایک تو آپ سب سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ سال ہر انسان کی زندگی میں، جتنی بھی انسان کی زندگی ہوتی ہے، ان سالوں کے اختتام بھی ہوتے ہیں، نئے سال شروع بھی ہوتے ہیں، اور بطور مسلمان تو ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ شروع ہونا ہے 1 محرم الحرام کو، جو ہمارے لیے ایک حرمت کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں ادروائز فکر کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ یہ سال ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے نیا سال، انگلش سال بھی کل سے شروع ہو جانا ہے۔ صرف فکر اس بات کی ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سال اختتام پذیر ہوا، اس سال کے اندر ہم نے کس حد تک اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل درآمد کیا، کس حد تک ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا حکم بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں یہ حکم فرمایا کہ حقوق اللہ کی معافی مل سکتی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں مل سکتی۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ حقوق العباد یہ ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کے کیا حقوق پورے کیے، کیا آپ نے اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کیے، کیا آپ نے روزمرہ آپ کے ارد گرد ماحول میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے حقوق کا آپ نے خیال رکھا، یا آپ کسی کے حقوق کو روندتے ہوئے تو نہیں کہیں اس سال کے اندر آگے چلے گئے۔ تو اگر تو اس کا جواب جو آپ اپنے آپ سے لے سکتے ہیں اگر یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے حقوق کو پورا کیا، یا کم از کم آپ نے کسی کی حق تلفی نہیں کی اور آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کے حقوق غصب نہیں ہوئے، تو پھر تو آپ کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر آپ کسی کے حقوق کو روندتے ہوئے آگے چلے گئے، اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی، تو وہاں پہ پھر میرا خیال ہے کہ آپ کا یقیناً یہ سال بھی کامیابی کا سال نہیں رہا۔ تو اس لیے ہم لوگ جو کامیابی ناکامی سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سال کے اندر ہم نے اتنے پیسے کما لیے تو ہم بڑے کامیاب رہ گئے، اس سال کے اندر ہم نے کوئی ایسا بڑا عہدہ لے لیا تو ہم کامیاب رہ گئے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ بطور مسلمان اور ویسے بھی اخلاقیات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہم سے کنسرنڈ ہیں، ہم سے ریلیٹڈ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، ان کو ان کے حقوق بام پہنچانا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اپنے فائدے یا اپنے حقوق کے لیے ان کے حقوق کو نقصان نہ پہنچانا، اصل میں یہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھ سکتا ہے، ہر انسان اپنا مواخذہ
اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کا یہ سال کامیابی کا سال رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر آپ نے کسی کے حقوق غصب کیے، اگر آپ نے کسی کے حقوق کو روند کے خود کو آگے لے جانے کی کوشش کی اور اس تگ و دو میں اگر آپ لگے رہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ہم اس اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ سال کامیابی کا سال تھا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گزارش آپ کے سامنے صرف اتنی ہے آج کے اس موقع کی مناسبت سے کہ اگر اپنا آپ مواخذہ کریں، اگر تو آپ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کے اندر اس چیز کی کمی رہی، اگر آپ کے ہاتھوں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، تو خدا را میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی تصحیح کریں، اس زیادتی کا ازالہ کریں، لوگوں کو ان کے حقوق بہم پہنچائیں۔ یقیناً جب آپ کسی کو اس کے حقوق بہم پہنچائیں گے تو وہ بندہ بھی مجبور ہوگا کہ وہ آپ کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں گے تو یقیناً آنے والا سال آپ کے لیے ایک کامیابی کی نوید لے کے آئے گا، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے کامیابی کی نوید لے کے آئے گا۔ کیونکہ ہم ایک معاشرہ ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اس معاشرہ کے اندر، اس مملکت خداداد کے اندر رہتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر ہم کسی کو فائدہ بہم نہیں پہنچا سکتے تو ہم کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ تو آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں اس انگریزی سال کے اختتام کے اوپر آپ سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے اپنی یہ گزارشات بھی پیش کرتا ہوں۔ شاید کہ میں ان سے کچھ سبق حاصل کر لوں، کوئی اور سننے والا اس سے کوئی سبق حاصل کر لے اور ہم اپنے آپ کو کسی مثبت طریقے سے لے کے آگے چلیں۔ تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی کامیابی آئے گی، ہماری وجہ سے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ہم معاشرے کو بھی کچھ دے کے جائیں گے۔ تو ان معروضات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ضرور ملاقات رہے گی، انشاءاللہ ضرور میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے وقفے سے میں اپنے کچھ نہ کچھ نئے خیالات، بلکہ میرا یہ پروگرام ہے کہ میں مختلف قانونی ٹاپکس کے اوپر بھی انشاءاللہ اپنا میسج کنوے کرتا رہوں گا، جو ہمارے معاشرے میں مختلف حوالوں سے لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سماجی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ہمارے شہر کے ہوں، ہمارے ملک کے ہوں، اور ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پرابلمز ہیں مختلف، ان کے اوپر جو میرا نالج ہے انشاءاللہ میں آپ سے مختلف اوقات میں مختلف حوالوں سے شیئر بھی کرتا رہوں گا، اور آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس میں کچھ خامی، کوئی کوتاہی مجھ سے ہو تو مجھے معاف بھی کیجیے گا، میری تصحیح بھی کیجیے گا، اور مجھے ضرور اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازیے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔